ان کو زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے. عدنان صاحب ویلکم. عدنان صاحب ویلکم, آپ کا مائک میوٹ ہے. جی امتیاز بھائی ان کے شاید سگنل تھوڑے کمزور تھے, دوبارہ ان سے پوچھ لیں. اچھا عدنان صاحب آپ کا مائک, جی آپ کریں بات کریں. جی ابھی بولے ذرا. ابھی آ رہی ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے, چلیں اسے تھوڑا سا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایکسکلوزیو بنایا کہ جو لوگ اس طرح سے اپنا فرقہ بتاتے ہیں آپ ان سے بھی بات نہیں کرتے, تو اس سے آپ کو تو اپنے آپ کو ایگزامشن نہیں دینی چاہیے کہ آپ پہ بھی یہ واجب نہیں ہے کہ آپ نہ بتائیں. آپ کو تو بتا دینا چاہیے. اگر لوگ بتاتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا قدغن ہے کہ آپ نہ بتائیں. دوسرا آپ نے کہا آپ لوگ ان سے بات نہیں کرتے. تقریباً روزانہ کی بیسس پہ سیالوی صاحب سے بھی بات ہوتی ہے, شاہ صاحب سے بھی بات ہوتی ہے, مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں ان سے, اور فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے. کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. جہاں رسول امینی صاحب کا کچھ ایسے تحفظات یقیناً ہیں لوگوں کو ان کی زبان کے بارے میں جو کہ جائز ہے, جس طرح کی انہوں نے سخت زبان مرزا صاحب کے بارے میں استعمال کی ہوئی ہے, آپ سے ہم نے نہیں سنی, نہ شاہ صاحب سے اس طرح سے شدید الفاظ میں سنی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ان سے بھی, لیکن ہو چکے ہیں ان سے بھی, ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے مناظرے نہیں ہو چکے, لیکن جب بھی ان سے مناظرے ہوئے وہ ایز اے بریلوی کی حیثیت سے انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہم سے ساتھ مناظرہ. ٹھیک ہے, شاہ صاحب یا سالوی صاحب سے ابھی بھی لوگ تیار ہیں کرنے کے لیے, وہ ٹائم طے کریں, وہ کر سکتے ہیں. ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. باقی وہ پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کرنی تھی. آپ نے اپنا پہلا اس کو ایڈریس کر دو پہلے, اس کے بعد ہم باتوں کو زیادہ نہ یہ باتیں ایڈریس کر دو آپ جو پہلے کی ہیں. جی ٹھیک, شکریہ. سب سے پہلے تو عدنان صاحب آپ کو ویلکم ہے, اور ہم ہر اس آدمی کو پبلکلی اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو انکریج کرتے ہیں کہ جو شائستگی کے ساتھ ڈائلاگ کی صورت میں بات کرنا جانتے ہیں, اور ان میں سے ایک عدنان مطلوب صاحب ہیں. میری جب ان سے بات ہوئی ہے تو ہماری بات بعض دفعہ دیکھیں جذبات تو ہر بندے کے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے حوالے سے, لیکن بائی اینڈ لارج ہماری بہت اچھی بات ہوئی ہے. میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں میں کہوں گی کہ یہ ایسے ہو گیا ان سے بات نہیں, ایسی میرے پاس کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں عدنان مطلوب صاحب جیسے لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو شائستگی کے ساتھ آ کے انگیج کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. ایک تو یہ میرے پہ واجب تھا کہ میں اس کا اظہار کر دوں. اچھا, دوسری عدنان مطلوب صاحب آپ نے جو بات کی نا ضیاء رسول بھائی کے حوالے سے, چونکہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, اس کے حوالے سے آپ نے ایک بات پبلکلی کی ہے. عدنان مطلوب بھائی آپ مجھے کوئی ایسا کلپ لا کے دیجیے گا, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اب لائیں, نہیں, میں ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ڈھونڈیے گا اگر آپ کو کیسے مل جائے, جہاں پہ ہمارے ضیاء رسول امینی بھائی نے پہل کرتے ہوئے کوئی تلخ بات کی ہو, کوئی قابل اعتراض جملہ بولا اور انہوں نے پہل کی ہو. یہ میری آپ سے درخواست ہے, کیونکہ دیکھیں نا عدنان صاحب, یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ اصول ہے, اس میں ہم تفصیل میں نہیں جاتے, صرف آپ کو اصول بتا رہا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کو تلخ جملہ کہتا ہے تو اس کا تلخ جملہ اسی کی طرف لوٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں, لیکن یہ آپ دیکھیے گا تو انشاءاللہ میں اپنی علم کی حد تک یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ضیاء رسول امینی بھائی نے پہل کرتے ہوئے کسی سے کوئی ایسے بد کلامی کی ہو یا کسی کے حوالے سے ناشائستہ گفتگو کی ہو. میرے علم میں نہیں ہے. آپ ہو تو ضرور لائیے گا, تب تک آپ کی بات بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ود آل آنیسٹی وہ محض ایک الزام ہے. اچھا, اس کے بعد ہے کہ آپ نے بات کی ہے عدنان بھائی کہ جی لوگ بات کرنے کو تیار ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو نا بالکل پریکٹیکل مثال دے دیتا ہوں. جتنی بات کروں گا بے شک پوری بات کی تحقیق کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ میری اور انصر رضا صاحب کی نا ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے, مطلب وہ ہو نہیں پا رہی فی الحال. اچھا, اس حوالے سے مصدق رسول کے حوالے سے میرے سے رابطہ کیا جب میں ٹریولنگ میں تھا اوورسیز تھا. کہا جی کہ وہ انہوں نے کہا, انصر صاحب نے کہا کہ ان سے ڈیٹ اور ٹائم لے لیں. میں نے کہا فی الحال میں سفر میں ہوں, جب میں واپس آؤں گا تو پبلکلی انشاءاللہ آ کے میں بات کر کے اس چیز کو ہم طے کریں گے, ہم پبلکلی بات کریں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, ڈن ہو گیا. اچھا, اس کے بعد درمیان اب دیکھیں درمیان میں کیا ہوا. پھر درمیان میں افضل صاحب اور درمیان میں جو کہ 2-3 ڈیبیٹس انہوں نے کی, ایک محترمہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کی اسی ٹاپک کے اوپر, اور لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی. تو اس کے بعد نا اپنا انہوں نے انصر رضا صاحب نے اپنے طور پہ کچھ پرچے وغیرہ لکھ کے لوگوں کو نا ان کو بھیجنے شروع کر دیے, اور افضل وائس صاحب سے کہا کہ مجھے بھیجنے شروع کر دیے. تو میں نے افضل صاحب سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اس سے پہلے انصر صاحب اس موضوع پہ کم از کم میری معلومات کی میں جو موجود ہیں 4 ڈیبیٹس کر چکے ہیں. ہمیں ان کا موقف نہیں چل رہا پتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. ان کے موقف کے اوپر سوالات ہیں. ڈیبیٹ میں تو بندہ تب جاتا ہے جب دونوں طرف کا موقف واضح ہو کے سامنے آ جائے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ رہے کہ یہ انہوں نے ویسے بات کر دی ہے. اب سنیے گا مثال ذرا.
معذرت میری بات لمبی ہے لیکن انشاءاللہ بات فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ سننے والوں کے لیے. انصر رضا صاحب دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو وہ مصدق رسول کا کرائٹیریا بیان کرتے ہیں اور قرآن سے ان کی تعداد بھی بیان کرتے ہیں. اب بات کو نوٹ کیجئے گا کہ مصدق رسول کا کرائٹیریا کیا ہے اور قرآن میں کتنے مصدق رسولوں کی بات ہوئی ہے. یہ ریکارڈ پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 2 مصدق رسول ہیں قرآن میں. کتنے ہیں؟ 2. اور اس کے بعد وہ کرائٹیریا بھی بیان, اور وہ 2 کون سے ہیں؟ ایک کا وہ نام بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, اور ایک کا بتاتے ہیں یہ والا جس کے تحت مرزا صاحب کو مانتے ہیں. یہ میری بات نوٹ کرتے جائیے گا. ہمارے پاس وہ بالکل حوالے سے کلپ موجود ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ قرآن میں 2 مصدق رسول ہیں. ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و حکمت کے مصدق ہیں, اور دوسرے جس کے تحت وہ یہاں سے مرزا صاحب کو مانتے ہیں. اب ٹوٹل 2 ہیں, 2 پورے ہو گئے. اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ میں اس کا انکار نہیں کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصدق رسول ہیں. بھئی آپ کیسے سکتے ہو جب آپ نے مصدق رسولوں کی تعداد 2 بتا دی ہے؟ 2 ویکینسی آپ لے رہے ہیں, دونوں آپ نے فل کر دی ہیں. ایک آپ نے فل کی عیسیٰ علیہ السلام سے اور ایک آپ نے فل کی مرزا صاحب سے. 2 ویکینسیز آپ بتاتے ہیں. تو اس کے بعد آگے سے آپ یہ کہہ دیتے ہیں ڈیبیٹ کے دوران کہ میں مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق رسول ہیں. آپ نہیں نا کہہ سکتے یہ بات. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اللہ کی قسم. عدنان بھائی میں آپ کو پلیز میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں پبلکلی یہ بات آرگنائز کروا دیں. میں آپ کے سامنے 10 مثالیں پیش کروں گا کہ ان کا موقف جو ہے اس کے اندر اتنے مسائل ہیں, اس کو حل کیے بغیر ڈیبیٹ کا فائدہ نہیں ہے. اینی ہاؤ اب دیکھیں ذرا, انہوں نے اپنے طور پہ لوگوں کو پرچے لکھ کے بھیجنے شروع کر دیے. میں نے افضل صاحب سے کہا, میں نے کہا, اور یہ تمام باتیں میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہیں چونکہ ذرا پرائیویٹ میسیجز ہیں, اگر کہا جائے گا مجھے تو میں پلے کر دوں گا. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ میں نے افضل صاحب سے جب افضل صاحب مجھ سے رابطہ کیا, وہ کہتے ہیں بات کروانا چاہتے ہیں. میں کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ انصر صاحب سے ڈیبیٹ آلریڈی میری طے ہے, وہ اس سے پہلے بھی ڈیبیٹس کر چکے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کے موقف کے بارے میں ہمارے سوالات ہیں. اور میں نے کیا کہا, میں نے کہا کہ آپ اپنی براڈ پہ ایک محفل رکھیں, مجھے بھی بلا لیں اور ان کو بھی بلا لیں, ماڈریٹڈ بات چیت کروائیں, انشاءاللہ رسپیکٹ کے ماحول میں بات چیت ہوگی. سنیں ذرا بات کو بھائی, میں نے کہا کہ جو ان کے سوالات ہمارے موقف کے ہمارے حوالے سے ہوں پوچھیں, اور پہلے وہ پوچھیں, ہم جواب دیں گے. جو ہمارے سوالات ان کے موقف کے بارے میں اس کا وہ جواب دیں پہلے ہمیں. آگے سینسر صاحب نے کہا کہ میں نے تو بھی وہ پرچے لکھ کے بھیج دیے ہیں تو اس کا وہ پہلے پرچوں کا کہتے پہلے پرچوں کا لکھ کے جواب دیں. میں نے کہا افضل صاحب میں نے ان سے کہا تھا میں پرچے لکھ کے بھیجیں, ہم نے کون سے تحریری مقابلے کی ان کو دعوت دی ہوئی ہے؟ ہماری ان کی اورل ڈیبیٹ ہے, وربل ڈیبیٹ ہے. وربل ڈیبیٹ کے حوالے سے سوالات ہیں. یا تو ہم نے کہا نا کہ آپ پرچہ لکھ کے بھیجیں, ہم بھی لکھ کے بھیجیں گے. یہ تو زیادتی کر رہے ہیں وہ. اب اگلی بات دیکھیں ذرا, اگلی بات دیکھیے گا. میں نے افضل صاحب سے کہا, میں نے کہا چلے میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں, جو انہوں نے پرچہ لکھ کے بھیجا ہے نا اپنے سوالات کا, میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں, اور ساتھ کے ساتھ میں آپ کو دیتا ہوں سوالات لکھ کے, آپ ان سے ان کے جواب لیں. چونکہ ان کی شرط کیا ہے کہ پہلے پرچوں کے اوپر جواب سوال کیا جائے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہم ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں اور ہم ان کو سوال اس کا جواب, اس کے بعد پھر گفتگو کے لیے بیٹھیں. لیکن اب جواب ان کے بھی آگے ہمارے بھی آگے, الٹیمیٹلی تو بات ہو کے طے ہوگا نا. اب دیکھیں جیسے یہاں پہ ڈیبیٹ عدنان بھائی ہوتی ہے, آپ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں, میں آگے سے جواب دیتا ہوں, اس کے بعد بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے, پش بیک ہوتا ہے, سوالات پوچھے جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے آگے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بالکل منظور نہیں ہے. میں نے اس کے بعد گفتگو کرنے کا کوئی وعدہ آپ سے نہیں کرنا. اب عدنان بھائی یہ بات کرنے, اور آگے سے مجھے پتہ ہے عجیب باتیں کرتے کہتے ہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں. یعنی جو آدمی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آئے پبلکلی بیٹھیں اور جو تمنا کرتی ہے سوال کریں, اور ہم بھی آپ سے کریں گے, کہتے وہ ڈرتا ہے. اور جو بندہ پرچے لکھ کے بھیجتا ہے کہتے وہ بندہ ٹھیک ہے. میں تو پرچوں والی بات بھی مان لی. کیوں مانی میں نے؟ مجھے عدنان بھائی آپ جیسے لوگوں کا احساس ہے, مجھے ایک عام احمدی کا احساس ہے. میرے لیے یہ نہیں کہ میں آپ کسی بات پہ اڑ جاؤں, میں کہوں نہیں این جی ہوئے گا. لیکن جب وہ پرچے لکھنے کی شرط ماننے کے باوجود بھی بات کرنے پہ آمادہ نہیں, بتایا میں کیا کروں. اور اگر وہ مجھے اجازت دیں میں ان کے پبلک میسج پلے کر دیتا ہوں, آپ سن لیجئے گا جیسی وہ زبان استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ ان سے شپوں سے رابطہ کر کے میں بھی اس کو پلے کرتا ہوں. ان کو میں نے کہا بھی, میں نے کہا آپ شائستہ زبان کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں, کیا وجہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ہر دوسرا جملہ آپ کا کیا ہوتا ہے جی آپ کا طریقہ کافروں والا ہے, کافر بھی ایسے ہی کرتے تھے, قرآن کا آپ کو علم نہیں ہے. عدنان بھائی بڑا بول بندے کو نہیں بولنا چاہیے. سنیے کہ ذرا بات کو, اللہ کی قسم انصر رضا کو نہ درست قرآن دیکھ کے پڑھنا آتا ہے, نہ اس کو عربی گرامر آتی ہے, نہ اس کو اصول تفسیر آتے ہیں. مجھے بتایا کہ علوم قرآن میں پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ ہم نے کبھی یہ باتیں کی ہیں؟ یہ باتیں نہیں ہیں بھائی. آپ آئے, ہم نے بات کرنی ہے, لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے. آپ ذاتی حملے کرتے ہیں, بات میں وہ کیا ان کی زبان پہ دوسرا جملہ ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا رویہ کافروں والا ہے, آپ کی فلاں چیز کافروں والی ہے. ان سے اس کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی ہے.
تو یہ میں نے عدنان بھائی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میں نے بات طویل کی، لیکن جو کہ باتیں ہماری امانت ہوتی ہیں پبلک میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں بات چل رہی ہوتی ہے، تو یہ میں نے آپ کو کیس اسٹڈی بتا دی ہے مصدق رسول کے حوالے سے. اب مجھے بتائیں کہ ہم کیا، اب آپ جیسا بندہ آ کے جب یہ کہے کہ جی وہ تو بات کرنے کو تیار ہے، اب بتائیں بندہ، میں نے آپ کو پوری یہ تمام ڈیٹیل بتائی ہے تاکہ آپ کے سامنے پوری بات ہو. تو عدنان بھائی ونس اگین معذرت، میں نے بات طویل کی ہے، لیکن انشاءاللہ میں خاموش ہوں، آپ بات کریں. جی محترم، پہلی بات تو تھرڈ پرسن کی گفتگو، ہم جب باہمی بات ہو رہی ہے ہماری، تو تھرڈ پرسن کا ذکر اتنی ڈیٹیل میں کرنے کی جبکہ وہ اپنے دفاع کے لیے موجود نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ غیر ضروری ہے. پہلے بھی آپ نے چند افراد کا ذکر کیا تو پھر میں نے جواباً ان کا ذکر کیا کہ ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں اور ایک شخص کے بارے میں ہم کیوں نہیں ان سے بات کرتے. اس کی تو لاتعداد قسم کی ریکارڈنگس ہیں جو آپ کو دی جا سکتی ہیں اپنی براڈ پہ بیٹھ کے، مثلا لائیو چل رہی ہوتی ہے، آپ جیسے لائیو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس براڈ پر لگا کر، وہ تو ان کا تو کام ہی 24 آورس اسی قسم کا ہے کہ وہ حد سے گزری ہوئی شاتمیت ہمارے نزدیک کرتے ہیں مرزا صاحب کی. ٹھیک ہے، چند افراد جو سر فہرست ہیں مجاہدین میں سے، ان میں سے ایک ان کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے تو شواہد اتنے زیادہ ہیں کہ آپ آن ہینڈ ابھی میں سرچ کروں تو یوٹیوب پہ نکال کے آپ دکھا سکتا ہوں، ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. پھر آپ نے ایک سوال کو ایڈریس نہیں کیا کہ آپ چلے وہ اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے سے میرا تعلق ہے، تو آپ اپنے آپ کو یہ استثناء کیوں دیتے ہیں کہ میں نے نہیں بتانا؟ جب لوگ بتا رہے ہیں، مجاہد جو ختم نبوت پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں اپنا بتا رہے ہیں کہ میرا اس مسلک سے تعلق ہے، تو آپ اس میں اتنا تزلل یا کیا کہہ رہے ہیں ہچکچاہٹ اختیار کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا نہیں بتانا. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے عقیدے جو ہیں واضح نہیں ہوتے کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، کس مکتبہ فکر کو، کس جو علماء ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر پہلے سے جڑی ہوئی بات جو پہلے میں کرنا چاہتا تھا وہ میں کر دیتا ہوں کہ آپ نے شاید امام راغب کا ایک قول پیش کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف وہ اشارہ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ کن کا تھا؟ امام مالک. ایک اچھا امام مالک آپ نے قول پیش کیا تھا کہ انہی کی بات میرے لیے حجت ہے، باقی کسی بندے کی بات حجت نہیں ہے، اتنے بڑے سے بڑا عالم ہو جائے. نہیں ایسے نہیں، دیکھیں ایسے نہیں، اگر آپ کو نہیں پتا مجھ سے پوچھ لیں. میں نے کہا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ کے مائک کی طرف سے مجھے آواز واپس اتنا میں آتی. اچھا، انہوں نے فرمایا کہ صاحب قبر جو ہیں یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. کیوں؟ ذرا اس کے بعد ہر بندے کی بات دلیل کی بنیاد پہ لی جائے گی، دلیل کی بنیاد چھوڑی جائے گی. اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں، میرے پاس تو جو ہر چیز ریڈی پڑی ہوتی ہے نا، یہی آپ کی جماعت بھی آپ کو بتاتی ہے، یہی ہے، بالکل یہی اصول ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس بات کو پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں. یعنی آپ بات کریں. ٹھیک ہے، ان کی یہ بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ جو بھی شخص جیسے بھی مرضی بات کرے اور اپنا کہے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ مسلمانوں کا حقیقی عقیدہ نہیں ہوگا اگر وہ نبی پاک اور قرآن کریم سے بات ثابت نہیں ہے تو. ٹھیک ہے، آپ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی رنگ میں محمد اور احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نام نہیں دیا جا سکتا، یہ آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ذیل اور بروز کے رنگ میں نام یقیناً صفاتی طور پہ یا جس حقیقی طور پہ دیا جا سکتا ہے، رکھا بھی گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آنے والے مہدی کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس طرح کی باتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب یہ کیٹاگوریکلی بات کرتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کو بھی یہ نام نہیں دیا جا سکتا محمد یا احمد، ٹھیک ہے، استعارتاً مجاز کے رنگ میں یا کسی اور رنگ میں بھی، ٹھیک ہے، ایک متعی ہونے کے حوالے سے بھی، تو یہ آپ عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اگر آپ کا ذاتی عقیدہ ہے تو وہ تو کسی پہ اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا نا، وہ اپنی ذات تک محدود ہے، اس سے آپ کسی پہ زندیقیت کا یا آپ نے جو آپ نے تعریف کی تھی اس کے مطابق کسی پہ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، کفر کا یا زندیقیت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک یہ آپ کیٹیگوریکلی صراحت کے ساتھ قرآن کی آیت نہ پیش کریں یا کوئی واضح حدیث نہ پیش کریں کہ میرے علاوہ یہ نام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا کسی بھی رنگ میں، تب تک یہ آپ کی بات بالکل جس کی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی بھی، صرف آپ کا ایک تاثر ہے جو لوگوں کا آپ میرے خیال میں گمراہ کرنے چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اس سے نتیجہ نہیں نکلتا. تو آپ اس پہ اگر ایڈریس کر دیں تو برائے مہربانی. جی عدنان بھائی بہت شکریہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چونکہ اسکیل برابر رکھتے ہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ جو شخص اپنے دفاع کے لیے موجود نہ ہو اس کی بات نہ کی جائے. چونکہ آپ نے پچھلی ٹرم میں نے تو نام لیا تھا نا، آپ نے ان پہ چونکہ ایک الزام لگایا تھا پبلکلی کہ وہ شاطمیت کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. میں نے آپ کو اوپن دعوت دی ہے کہ جب آپ کو مل جائے وہ کلپ
جہاں پہ ہمارے ضیاء رسول امینی بھائی نے کسی احمدی قادیانی سے بات کرتے ہوئے اس طرح کے کلام کرنے میں پہل کی ہو. یہ آپ نے کلپ انشاءاللہ جب تک آپ نہیں لاتے تو آپ کی بات بھی بے بنیاد ہے, اور چونکہ آپ نے کہا کہ جو شخص موجود نہیں ہے اس کی بات نہ کریں, تو وہ بات اب ہم دونوں نے کسی کے بارے میں مزید ریپیٹ کریں گے. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہا جی کہ آپ اپنا فرقہ کیوں نہیں بتاتے. عدنان بھائی, ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کے ایک وہ جو خلیفہ صاحب کی, جو آپ کے خلیفہ صاحب ہیں, ان کی جو کچن کیبنٹ سے ایک آدمی آج کل ٹک ٹاک پہ آئے ہیں راجہ عطاء المنان کے نام سے, اور یہ کچن کیبنٹ والی بات بھی میں نے دلیل سے کی ہے, وہ انشاءاللہ کسی ٹائم مجھ سے پرائیویٹ میں آپ پوچھ لیجیے گا. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ بات کیا کرنے چلا تھا, ہاں جی بغیر بات کریں جی ٹھیک ہے, کسی کا نام کوئی بات نہیں, کوئی بات. اچھا, اب دیکھیں ذرا, انہوں نے نا ایک بہت بڑی ڈھینگ ماری, بہت بڑی. انہوں نے ایک بات کی میاں صاحب کی براڈ پہ بیٹھ کے, پبلکلی کی ہے, میرے بارے میں پبلکلی کی. انہوں نے کہا کہ دیکھا اس دن امتیاز صاحب یہاں پہ آئے تھے نا, تو پہلے تو نہیں بتا رہے تھے, ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر ان سے وہ پوچھ لیا کہ جناب آپ, انہوں نے کہا کہ میں اہل سنت میں سے ہوں. اب ان کو کون بتائے, اگر آپ مطالبہ کریں, ابھی پلے کر دوں گا. 2 سال, تقریباً 2 سال پہلے, چونکہ رمضان میں 2 سال پورے ہو جائیں گے, تقریباً 2 سال پہلے میری بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ, اپنا ڈاکٹر یحییٰ کے ساتھ. میں نے سے کہا کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے. اب بات کو نوٹ کرنا ہے آپ نے. اب جو اہل سنت ہیں, جن مکاتب فکر کے آپ نام لیتے ہیں, اب اگر آپ نے علمی سوال کیا تو میری بات پہ غور کیجیے گا. بھلے وہ بریلوی ہوں, بھلے وہ اہل حدیث کے نام سے جو لوگ موجود ہیں بر صغیر میں, بھلے وہ ہوں, بھلے وہ اس کا کیا کہتے ہیں اپنا دیوبندی اس کے نام سے لوگ موجود ہیں, اور خدا کے بندوں اہل سنت تو ان تینوں سے پہلے موجود ہیں. آپ اس بات پہ غور کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے مرزا صاحب کی عبارتیں ابھی مطالبہ ابھی پیش کرتا ہوں میں. آپ کے مرزا صاحب جب لوگوں کو صفائیاں دیا کرتے تھے, کیا کہتے تھے, کہتے تھے کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہے. تو ان سے آگے کسی, میں نے کہا آپ آگے کون سے ہیں بھائی. یہ ایک بنیادی تقسیم ہے امت کے اندر, بنیادی تقسیم. ایک اہل تشیع, ایک اہل سنت. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. سنت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, الجماعت صحابہ کی جماعت کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب لوگوں نے صحابہ کرام کی جماعت کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی, تو تب یہ الجماعت کا ساتھ اس لیے اضافہ کیا گیا کہ تاکہ واضح رہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیا اپنے معاملات کو رکھتے ہیں. اچھا, میری بات کو سنیے گا. میں نے آپ کو مثال دی ہے, اور ابھی کلپ میں اب لیکن آپ کے لوگ کیا کہتے ہیں, اور دیکھو جی عطاء المنان صاحب نے جو ہے نا ادھر گئے تو ادھر آدھے گھنٹے میں کہلوا دیا کہ جناب میں اہل سنت. بھائی میں نے تو کبھی بھی اس بات کو ڈسون نہیں کیا. 2 سال پہلے کی آپ کو مثال دی ہے, ریکارڈڈ بات موجود ہے. میں نے کہا میرا تعلق اہل سنت سے ہے. ایک بات. اور اہل سنت میں نے آپ کو بتایا, عدنان بھائی میری بات پہ غور کریں, اہل سنت کا جو مکتبہ فکر ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس بات کی تحقیق کریں پہلے جا کے. کسی بریلوی عالم کا یہ دعویٰ نہیں ہے, کسی دیوبندی عالم کا یہ دعویٰ نہیں ہے, کسی اہل حدیث عالم کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جی 18ویں یا 19ویں صدی سے پہلے اہل سنت موجود نہیں تھے. اس نام سے موجود ہیں. کتابوں کے نام ہیں, عقائد کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں, باقاعدہ ان کے ناموں کے اوپر وضاحت کی گئی اہل سنت کی. اور اہل سنت کی عقائد کی وہ کتابیں جو کہ سب کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, بھلے وہ اہل حدیث مدارس ہوں, بھلے دیوبندی مدارس ہوں, بھلے وہ بریلوی مدارس ہوں, اہل سنت کے عقائد کی جو بنیادی کچھ کتب ہے, مثلا عقیدہ طحاویہ پڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں. تو عدنان بھائی یہ ایک نیریٹو ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت اس مکتبہ فکر کو کہا جاتا ہے, اور یہ لفظ اور یہ اصطلاح بولی جاتی ہے اہل تشیع کے بالمقابل. اور میں نے ہمیشہ کہا کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد نہیں اب میرے اوپر زبردستی کی جائے, مجھے کہا جائے کہ نہیں تم جھوٹ بولو. عدنان بھائی اگر تو دیکھیں نا, اگر آپ کا دعویٰ, آپ دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ آپ کا دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے. میں چونکہ آپ ایک شریف آدمی ہیں, اچھے انداز سے بات کرتے ہیں, میں بطور مسلمان قسم اٹھا کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نہیں اپنا تعلق جوڑتا کسی کے ساتھ بھی, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے. یا تو بندہ مجھے یہ کو کہنا کہ میرے لیے شرط ہے کہ جناب میں اہل سنت کے ہونے کے بعد اپنے ساتھ کوئی چیز اٹیچ کروں. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کس چیز نے مجھے اس بات کا پابند کیا ہے؟ یعنی میں آپ سے بات کرنے کے لیے جھوٹ بولوں؟ کیوں میں جھوٹ بولوں؟ ہاں, میں نے آپ کو اپنا اصول بتایا ہے کہ بھئی جو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز جو یہ ہستی ہیں, ان کے علاوہ ہر ایک آدمی کی بات لی بھی جائے گی, چھوڑ بھی دی جائے گی. کس بنیاد پہ؟ دلیل کی بنیاد پہ. تو دلیل کی بنیاد پہ عدنان مطلوب بھائی, دلیل کی بنیاد پہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں دلیل اور حجت ہیں. اللہ کی کتاب اور آقا نامدار
یہ تو دو چیزیں ایسے موجود ہیں. اس کے بعد جو آدمی بات کرے گا تو وہ یہ ترازو ہے ہمارے پاس, وہ بات اس ترازو کے ذریعے ہمارے پاس آئے گی. اگر ہمارے آقا و مولا کی بات ہے اور اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو بات ختم. تو عدنان میں مجھے بتائیں, آپ کی جماعت سے ڈبیٹیں اور مناظرے کرنے کے لیے میں جھوٹ بولوں پہلے؟ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو کسی سے نہیں جوڑتا ہوں. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ وہ مجھے کہتے ہیں پہلے تم جھوٹ بولو پھر ہم تم سے بات کریں گے. یار یہ کیسی زبردستی ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے عدنان بھائی, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, لیٹس بی ویری آنیسٹ ٹو ایچ ادر ان دس کنورسیشن. ہم دونوں اس بات سے جانتے ہیں اور سننے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں آپ کسی ایک سے اپنا تعلق جوڑو, وہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ تاکہ اگر وہ تعلق اپنا جوڑے گا مکتبہ بریلویت کے ساتھ تو ہم اس کے اوپر حوالے کوٹ کریں گے مکتبہ دیوبندیت کے اور اہل حدیثوں کے. اگر تعلق جوڑے گا ان دونوں کے ساتھ ہم حوالے سے کوٹ کریں گے. بھائی جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا آپ تینوں کا کوٹ کر لو, آپ کو تو اور آسانی ہو گئی ہے, آپ تینوں کے حوالے کوٹ کر لو میرے خلاف. میں نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کا جو آپ کی آپ کی جماعت کے جو مبلغین اور جو مناظرین ہیں, آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ نے باتیں کوٹ کرنی اس کے بعد ان کی تو کوٹ کرو. میں روک رہا ہوں آپ کو, آپ نے جو لے کے آؤ. ہم تو عدنان بھائی میں تو اکیڈیمکلی تیار بیٹھا ہوں, لے کے آؤ باتیں. آپ کو تو اور آزادی مل گئی, اب میرے اگینسٹ تو آپ ساری باتیں کوٹ کر سکتے ہو. جب میں اپنے آپ کو کسی ایک سے نہیں جوڑ رہا تو آپ کو تو اور کھل مل گئی ہے. آپ سے پھر مراد کیا؟ آپ کے مبلغین اور مناظرین. تو عدنان بھائی اب صرف بات تو لمبی ہوگی, ایک جملہ دوبارہ بول دوں. اب مجھے بتائیں کہ میں آپ لوگوں کے مناظرین سے بات کرنے کے لیے جھوٹ بولوں پہلے میں؟ تو جب میرا تعلق ان میں سے کسی سے میں اپنا تعلق نہیں جوڑتا, میرا تعلق اہل سنت سے ہے جو ان سب سے پہلے موجود ہیں. اس کا کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو آپ کے گھر سے دلیل دے دی ہے, ابھی مانگے حوالہ, میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. مرزا صاحب خود کو کہتے تھے کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب وہ تو چیز موجود ہے پہلے سے, ان کے عقائد بھی موجود ہیں. اب اگر میں ان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولوں گا کہ میرا تعلق فلاں اس کے ساتھ ہے, تو جھوٹا بندہ اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا. اور جب میں سچ بولتا ہوں وہ مجھ سے بات نہیں کرتے. عجیب یہ ڈائلما ہے بھائی. جی عدنان بھائی. نہیں, آپ کو کوئی جھوٹ بولنے پہ نہیں کوئی اصرار کرتا, لیکن اہل سنت والجماعت سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے اب اتنے مختلف قسم کے گروہ بن گئے ہیں کہ وہ سب کچھ مکس اپ ہو گیا. صوفیزم کو ماننے والے بھی اہل سنت والجماعت ہیں, سلفیزم کو ماننے والے بھی اہل سنت والجماعت ہیں. اب ان دونوں میں اتنا بڑا مقابلہ ہے, آپس میں اتنا بڑا مخالفت ہے کہ دونوں کو ایک نام نہیں دیا جا سکتا. تو چاہے نہ چاہے کسی ایک گروہ سے آپ کو منسوب کرنا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, تب جا کے واضح ہوتا ہے کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں. آپ کا سب کو پتہ ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا چال چلن, آپ کا بناؤ سنگھار سب اہل حدیث والا ہے, ہم جانتے ہیں آپ, لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کر دینا چاہیے, کوئی اس میں ایسی کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. جہاں پہ آپ تمام مکاتب فکر کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں, تمام عبارتیں اون کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنا مکتبہ فکر بھی بتا دیں, تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. عدنان بھائی ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, سوری آپ کی بات میں نے کہا تھا کلام کے لیے معذرت. عدنان بھائی دیکھیں, اب میں نے آپ کو وہ جواب دیا ہے. اگر مجھے آپ ابھی مجھ سے مطالبہ کوئی بندہ, آپ نہیں, جو کہ آپ یہ مطالبہ مجھ سے کر نہیں سکتے, اگر میرا کوئی مسلمان بھائی ابھی مجھ سے مطالبہ کرے, عدنان بھائی میں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے میں ابھی اللہ کا قرآن لا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں. اب مجھے بتائیں عدنان بھائی, اس کے باوجود آپ دیکھیں کتنی غلط آپ بات کر, آپ کہتے نہیں آپ کو کسی ایک سے منسوب کرنا پڑے گا. یعنی کہ یا تو میں اپنے آپ کو کسی سے منسوب کروں, جو میں کیوں کروں, یا میں جھوٹ بولوں کہ بھئی ہاں میں فلاں سے میری نسبت ہے, بھئی میں کیوں کہوں. اور میں نے آپ کو علمی دلیل کے ساتھ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا تعلق جو ہے وہ اس جو مکتبہ فکر اہل سنت والجماعت وہ ان سب سے پہلے موجود ہے. اور آپ اپنی بات پہ خود غور کیجئے گا. آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے اندر آ کے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں تو اختلافات پیدا ہو گئے. اب اگر کوئی آدمی بھی عقل رکھتا ہوگا تو جہاں پہ جا کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں وہ تو اس سے پیچھے جائے گا. اس بات پر غور کریں آپ. تو عدنان بھائی دیکھیں, میں نے آپ کو وہی اس کے بعد تو پھر وہ زبردستی والی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے, نہیں آپ کریں, تو وہ مجھے امید ہے کہ آپ وہ اس پہ نہیں کریں گے. اور باقی جھوٹ میں بول نہیں سکتا. ہاں میرا کوئی مسلمان بھائی مجھے کہہ دے میں قرآن پہ حلف رکھ کے یہ بات, مسلمان بھائی آپ کے کہنے پہ نہیں, معذرت کے ساتھ, میرا کوئی مسلمان بھائی مجھے کہے, میں ابھی اللہ کا قرآن لے کے اس بات رکھ کے کہہ دیتا ہوں کہ بالکل میں اپنے آپ کو کسی سے منسوب نہ کرتا ہوں, نہ کرنا چاہتا ہوں, نہ کر سکتا ہوں. اور میرے اس جرم کے باعث, عدنان بھائی میرے اس جرم کے باعث آپ لوگ مجھ سے بات نہ کریں, وہ تو آپ کی مرضی ہے. الحمدللہ عدنان بھائی, اللہ تعالیٰ ہماری بات کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں کہ جہاں تک جس کا زمین کے کناروں تک.
ہماری بات اللہ تعالیٰ زمین کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑتی ہوں تو میں آپ کو بتاتا کہ ہماری بات اللہ پاک کہاں تک پہنچا رہے ہیں. یہ آپ کی سوچ سے ماورا چیز ہے. میں الفاً یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہمیں لوگوں کی پرائیویسی اور لوگوں کی وہ چیزیں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ امتیاز کا یہ جرم ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی لیبل نہیں لگاتا لہٰذا ہم نے اس سے بات نہیں کرنی تو نہ کریں. یعنی اگر تو امتیاز اپنے اوپر لیبل لگا لے، میری بات نوٹ کریں سب لوگ، سننے میں بات نوٹ کیجیے گا. اگر امتیاز اپنے آپ کے اوپر لیبل لگا لے تو آپ کی جماعت کیا کہتی ہے؟ یہ 72 فرقے ہیں، 72 جہنمی ہیں. یعنی جب تک امتیاز اپنے اوپر جہنمی فرقوں کے لیبل نہ لگائے آپ نے بات نہیں کرنی. یار کیسی منطق ہے یہ؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں عدنان مطلوب صاحب، آپ کی جماعت کے مطابق جو آپ کا بیانیہ ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آج 72 فرقے جو جماعت احمدیہ کے علاوہ میں آپ کا بیانیہ بتا رہا ہوں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کا بیانیہ ہے کہ جو 72 فرقے ہیں جماعت احمدیہ کے علاوہ وہ سارے جہنمی ہیں. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں کسی جہنمی فرقے کے ساتھ اپنی نسبت نہ کروں مجھ سے بات نہیں کرنی. عقل سے میں کیا کہوں اس کے اوپر بات. لہٰذا اس کو ہم یہاں پہ چھوڑتے ہیں عدنان بھائی، کیونکہ آپ کسی کو دیکھیں نا، جیسے آپ احمدی ہیں، ٹھیک ہے، اب میں آپ کے اوپر جناب آپ کو مجبور کروں یا کوئی بندہ آپ کو گن پوائنٹ پہ کہے کہ نہیں آپ جناب پہلے کہے کہ میں جمبا گروپ سے ہوں، بھئی آپ میں کیوں کہوں جب میں نہیں ہوں؟ آپ ذرا نہیں کہیں گے اپنے آپ کو. تو اس لیے عدنان بھائی یہ زبردستی والی باتیں نہیں کی جاتی. اچھا اب چونکہ آپ نے ایک علمی سوال کیا تھا اس کو میں ایڈریس کر دیتے ہیں تاکہ وہ نہ رہ جائے. وہ آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے کہا، یہ میں نے آپ کی بات نوٹ کی ہوئی ہے، آپ نے کہا جی کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب کسی کو محمد و احمد نام نہیں دیا جا سکتا. عدنان بھائی ایسے نہیں، میں نہ تو آپ سے یہ توقع کرتا ہوں نہ ہی آپ ایسے آدمی ہیں. عدنان بھائی میری بات کو سنیے گا، میں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ سورہ صف کے اندر جس احمد رسول کے خوشخبری دی گئی ہے اور سورہ فتح کے اندر جو فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، یہ صرف ایک ہستی ہے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مثال کے طور پہ میرے نام کا جو ایک حصہ ہے وہ محمد ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کئی مسلمانوں میں آپ کے گرد و پیش میں لوگ مل جائیں گے ان کا نام محمد. یہ بات ہو رہی ہے؟ کوئی بات ہو رہی ہے کہ سورہ صف کے اندر جس ایک احمد رسول کی خبر دی گئی ہے وہ کون ہے؟ وہ صرف ایک ہستی ہے. اسی طرح سورہ فتح کی روشنی میں جو ایک محمد رسول اللہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا مولا. یہ بات ہے، نام کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں عدنان بھائی بہت معذرت کے ساتھ، آپ کی جماعت صرف ہم سے نہیں، بہت احترام بہت معذرت، لیکن آپ کی اپنی کمیونٹی کو سچ نہیں بتاتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ کو بچپن سے آپ کی جماعت نے ایک بات بتائی ہے. وہ کیا بتائی ہے کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ وہ مہدی آئے گا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، ایسے ہوگا ایسے ہوگا. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو حدیثیں ساری کی ساری ہے نا، یہ بالکل موضوع اور ناقابل اعتبار ہیں. انہوں نے کہا مہدی کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے کیٹیگریکل کہا کہ بنی فاطمہ میں سے تو کوئی مہدی آنا ہی نہیں ہے. آپ وہ حدیث کیسے کوٹ کر سکتے ہیں اپنے احمد کی جسٹیفیکیشن میں؟ ذرا بات پہ غور کریں. ایک بات، اور دوسری بات یاد رکھیں آپ کہ جو امت مسلمہ کا جو عقیدہ ہے حضرت مہدی کے حوالے سے، ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے، یعنی ان کو محمد رسول اللہ ماننا نعوذ باللہ وہ تو بات ہی نہیں ہے نا. ہم تو حضرت مہدی کو نبی نہیں مانتے ہیں، نبی بھی نہیں مانتے ہیں. بات ہو رہی ہے محمد رسول اللہ کی یا احمد رسول اللہ کی. تو یہ جو کہ آپ نے علمی طور پہ آپ کا سوال تھا، ہم نے اس کو ایڈریس کر دیا کہ مہدی کی حدیث تو آپ استعمال نہیں کر سکتے اپنے کسی موقف کے لیے بھی. اور جہاں تک ہمارا عقیدہ حضرت مہدی کے حوالے سے، وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، کچھ یہ کہ نعوذ باللہ میں کہ وہ محمد رسول اللہ ہوں گے. تو کیسی بات آپ کرتے ہیں عدنان بھائی؟ خدا کے لیے عدنان بھائی، آپ جیسے لوگوں کو جن کے اندر ایک انسانی شرافت موجود ہے، کم از کم آپ لوگ تو پورا سچ بولیں. جی عدنان بھائی. عدنان بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے. جی محترم، آپ نے دو صورتوں کا ذکر کیا، سورہ فتح کا اور سورہ صف کا، جہاں پہ احمد اور محمد کا ذکر ہے. آپ نے کہا اس میں کسی اور شخص کی کسی بھی صورت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، ذل اور بروز کے لحاظ سے، روحانی بیٹا ہونے کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعی ہونے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیٹاگوریکلی کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے. سورہ فتح کی جہاں پر بات ہے وہاں پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مراد لیتے ہیں. جو دھوکہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہ مرزا صاحب کا اپنا الہام ہے. وہی آیت مرزا صاحب کو اپنے الہام کے صورت میں بھی اس کا نزول ہوا. ٹھیک ہے، اس کا اس قرآن کریم کی آیت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق مرزا صاحب کا اپنے الہام سے تعلق ہے. وہاں پر مرزا صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا نام دیا گیا مرزا صاحب کے الہام کے تحت.
نہ کہ سورہ فتح کے تحت. ٹھیک ہے, باقی رہ گئی سورہ صف کی بات. وہاں پہ بھی اول مصداق مرزا صاحب نے تو جا بجا وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مراد لیا. بے شمار حوالے مل جائیں گے, ہمارے خلفاء کے حوالے مل جائیں گے اول مصداق کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اب ان کا روحانی فرزند ہونے کے حوالے سے, ذل اور بروز ہونے کے حوالے سے اس کا اطلاق ہم مرزا صاحب پر اگر کرتے ہیں تو اس کی ممانعت آپ نے واضح الفاظ میں دکھانی ہے کہ کہاں موجود ہے کہ کوئی اور دوسرا شخص کسی بھی صورت میں اس سورہ صف کی آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا. کہاں یہ ممانعت لکھی گئی ہے قرآن کریم میں, کہاں یہ ممانعت لکھی گئی ہے حدیث میں, کہاں اس کی وضاحت موجود ہے؟ یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے اور اس رائے کی بنیاد پر آپ اتنے بڑے فتوے لگا رہے ہیں, یا آپ کے علماء نے مرزا صاحب کی موجودگی میں ایسا کوئی فتویٰ لگایا ہو؟ مرزا صاحب کی زندگی میں جو آپ کے بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اس بات کو بنیاد ٹھہرا کے مرزا صاحب پہ فتویٰ لگایا ہو, اس کا کوئی آپ حوالہ ثبوت دے دیں. آج اتنا زیادہ ہو رہی مجھے پھر دقت ہوگی, کائنڈلی مجھے ان کو ایڈریس کرنے, اس کے بعد اگلی بات آپ کر لیجیے گا تاکہ وہ پھر زیادہ باتیں نہ ہو. اچھا آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات آپ دیکھیں عدنان بھائی, پتہ کیا ہمیں آپ لوگوں سے نا بات کرتے وقت جو سب سے بڑی دشواری پیش آتی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ لینگویج پرابلم. کہ ہم اور بات کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جب بات آپ کے کانوں میں جاتی ہے وہ بات ہی اور ہوتی ہے. خدا کے لیے بھائی میری بات سنو, میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رسول کی خبر دی ہے, ایک رسول کی, اور ان کا نام بتایا احمد. جس وقت کوئی بھی آدمی جو عقل رکھتا ہے جب وہ سوچے گا بھئی ایک رسول کی خبر ہے اور اس کا نام احمد ہے, جب یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ وہ ایک رسول جن کا نام احمد ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو اس کے بعد جب کسی اور کو بھی احمد رسول کہا جائے گا تو کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا. قرآن نے تو ایک احمد رسول کہا ہے. ایک بات, اگلی بات دیکھتے ذرا. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے عقائد کی بنیاد تو قرآن پہ ہے, تو مجھے قرآن کی اس آیت میں سے دکھا دیں کہ حضرت عیسیٰ السلام نے یہ بشارت دی ہو کہ احمد رسول ایک آئے گا لیکن اس کے بعد ایک احمد رسول اس کا ذل بھی آئے گا. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن پہ آیت آپ کھول لیں قرآن کو, ایک رسول کی خبر ہے, کسی ذل بروج کی بات ہی نہیں ہے. کیسی بات کرتے ہیں عدنان بھائی آپ؟ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ آپ تک کنوے ہی نہیں ہو رہی ہے. ایک احمد رسول کی خبر, ایک احمد رسول کی. اگر وہ ایک احمد رسول آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے جو کہ وہ ہیں, تو اس کے بعد آگے ختم ہو جاتی ہے بات. آپ نے کہا جی کہ بتائیں کہ یہ دلیل ہے. جب خبر ایک احمد رسول کی ہے اور وہ اپنے آقا و مولا کو ہم مان لیں گے, بات آگے چلتی نہیں ہے. بات آگے تب چلے گی جب آپ دکھائیں کہ قرآن میں ایک احمد رسول کے علاوہ احمد رسول کے ایک ذل کی بھی خبر عیسیٰ السلام نے دی ہے. بتائیں ذرا کہاں دی ہے؟ آیت تو سب کے سامنے موجود ہے, مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی, آئے گا وہ میرے بعد, نام اس کا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہے ساری. اب یہ بات ہوگی طے. اب آتے ہیں دوسری بات پہ جو آپ نے کیا سورہ فتح کے حوالے سے. اب دیکھیں نا ذرا عدنان بھائی, میں یہ یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی اس زاویے سے اس بات پہ غور نہیں کیا ہوگا جو ابھی میں آپ کے سامنے کرنے چلا ہوں. آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ مرزا صاحب کا الہام, وہاں پہ لفظ استعمال کرے وہی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو تذکرہ چھاپا گیا ہے اس کے اندر وہ انہوں نے بالکل بات واضح کیا ہے کہ وہی, الہام, کشف, رویا سارے کے سارے وہ وہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو لفظ استعمال کریں وہی تاکہ لوگوں پہ بات واضح رہے. ہر بندے کو نہیں پتا الہام کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے یہاں وہی الہام میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات آپ کو پتا ہے اچھی طرح. اب دیکھیں ذرا پلیز میری بات کو سنیے گا. آپ نے کہا کہ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور ہمارے آقا و مولا کو ٹائٹل دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے وحی اتاری. کیا وحی اتاری؟ کہ یہ جو ہستی ہے, یہ جو میرا بندہ ہے, یہ محمد رسول اللہ ہے. اب ذرا جس آدمی کا قرآن کی اس وحی پہ ایمان ہے, اس نے اس قرآن کی وحی کی بنیاد پہ اس ہستی کو, کس ہستی کو؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مانا؟ محمد رسول اللہ. اس کے بعد آگے مرزا صاحب ایک دوسرے انسان ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ اب مجھے بھی وحی ہوئی ہے. بات نوٹ کریں, کہتے ہیں مجھے بھی وحی ہوئی ہے اور مجھے بھی وحی کہ میں کیا کہا گیا؟ محمد الرسول اللہ. اب ایک ہستی پہلے قرآن میں بتائی گئی, وحی کر کے بتائی گئی, ہمارا چونکہ وحی پہ ایمان تھا ہم نے مان لیا. اس کے بعد ایک آپ جس کو مانتے ہیں اس نے بھی دعویٰ کیا کہ اس پہ بھی وحی ہوئی ہے,
اور اس کو بھی وحی کے اندر کیا قرار دیا گیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اب مجھے بتائیں ذرا بات ایک کہ کتنے ہو گئے محمد رسول اللہ؟ اب آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ ایک ذلی ایک بروزی۔ مجھے بتائیں قرآن میں سورہ فتح کے اندر جب ہمارے آقا و مولا کو قرار دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ساتھ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ ہیں لیکن آپ کے بعد ایک محمد رسول اللہ ذلی بھی آئے گا؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی یا تو ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں جو آپ پبلک میں کہتے ہیں کہ آپ کے دعوے کو آپ کے عقائد قرآن سے ہیں۔ ابھی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ امتیاز صاحب آپ کے کہنے سے زندگی، میں اب آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ آپ کو سورہ فتح کی میں نے آپ کو دلیل دے دی کہ سورہ فتح کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک احمد رسول کی خبر دی ہے، جو اس ایک کو بڑھائے گا وہ زندیق ہے۔ اسی طرح دیکھیں سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو قرار دیا ہے محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی انسان کسی وحی کی بنیاد پہ اپنے لیے بھی یہ ٹائٹل کلیم کرے گا وہ زندیق ہے، اور یہ زندیقیت ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک تو وہ چیز ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان نفرت کی ایک خلیج حائل کی گئی ہے کہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے نا یہ معاند احمدیت ہے، لہذا آپ میری بات پہ غور ہی نہ کریں۔ لیکن اللہ کا واسطہ ہے عدنان بھائی، خدا کی قسم میں نہ آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نہ میرا کوئی ذاتی طور پہ جھگڑا ہے آپ سے، نہ مجھے بطور انسان آپ سے کوئی مسئلہ ہے۔ خدا کے لیے اس بات پہ غور کریں، خدا کے اس بات پہ غور کریں، اور اس سوال پہ غور کریں کہ یار سورہ صف کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو احمد رسول وہ ہے، ایک اس کے بعد ان کا ایک ذل ہے؟ کہاں لکھا ہوا اس کے اندر؟ اسی طرح سورہ فتح کے آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک محمد رسول اللہ ہے اور ایک اس کے بعد وحی کر کے ایک اور بندہ بنے گا وہ ذلی محمد رسول اللہ ہوگا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن دیکھیں نا، قرآن میں جا کے اب آپ کی جماعت کیا کرتی ہے؟ جیسے یہ بات کی جاتی ہے شاہ ولی اللہ نے یہ کہا، ابن عربی نے یہ کہا، رکو ذرا رکو، آپ تو دن رات لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو اس امت کے جو علماء وہ بندر اور سور ہیں، اور جب آپ کو قرآن سے کوئی دلیل نہیں ملتی پھر آپ ان کی باتیں کوٹ کرتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب و غریب منطق ہے۔ اپنے لوگوں کو آپ کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے عقائد قرآن سے ہیں، اور جب آپ سے قرآن سے دلیل مانگے آپ کیا کہتے ہیں؟ فلانی جگہ دیکھو، فلاں حدیث کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ بھائی کیوں دیکھیں ہم؟ جب مرزا صاحب نے قسم اٹھا کے کہا، اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا، اعجاز احمدی کے اندر مرزا صاحب نے قسم اٹھا کے یہ بات کی ہے کہ میرے عقیدے کی بنیاد حدیث پہ نہیں ہے، تو آپ تو حدیث بھی کوٹ نہیں کر سکتے، کجا یہ کہ آپ ابن عربی کو کوٹ کریں؟ تو عدنان بھائی میں آپ کو منوا نہیں سکتا، میں آپ کو اپنا سینہ چیر کے اپنا دل نہیں دکھا سکتا کہ اس کے اندر آپ کے بارے میں نفرت ہے یا آپ کے بارے میں خیرخواہی ہے۔ اگر میرے الفاظ میری بات کو کنوے نہیں نہ کر سکتے تو اگر میں آپ کو اپنا سینہ چیر کے بھی دکھا سکتا ہوں تو آپ تب بھی نہ مانتے، لیکن اللہ کی قسم میرے دل میں آپ کے بارے میں صرف خیرخواہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے بندے پہ جو اس وقت عدنان مطلوب کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہو۔ باقی آپ کی مرضی ہے، میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے عدنان بھائی، آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی چیزوں پہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ لیکن یہ یوٹیوب پہ جا کے دوبارہ میری درخواست پہ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے آپ کو سنیے گا دوبارہ جا کے کہ امتیاز نے کون سی بات الوجیکل کی ہے۔ اسی لیے آپ نے اگر سنا ہو میں نے ابو مروان سے بات یہی کی ہے، اور میں نے کہا خدا کے بندے اصل مسئلہ یہی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ احمد رسول اللہ اور نعوذ باللہ محمد رسول اللہ اس جگہ پہ بٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں نا، اب قرآن کے معنی میں نے بتانے ہیں، آپ حوالہ جانتے ہیں، مانگے میں ابھی آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا قرآن کے معنی میں بتاؤں گا، حدیث کے بارے میں حکم میں بتاؤں گا، حدیث کے معنی میں بتاؤں گا۔ کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے بارے میں یہ والا جو ایک ٹائٹل ہے وہ کلیم کر لیا ہے۔ اور عدنان بھائی میری آپ سے درخواست ہے، یہ سنیے گا بات کو ذرا، آپ کی جماعت نے آپ کو آدھا سچ تو بتایا ہے نا کہ جی ہم 2 بعثتوں کو مانتے ہیں۔ میری آپ سے عدنان بھائی 10 بستہ درخواست ہے، اپنے کسی مربی کو اس ڈیبیٹ پہ تیار کر لیں۔ اللہ کی قسم نہ کہتا ہوں کہ احمدیت میں 2 بعثتیں ماننے کے بعد انہوں نے صرف 2 بعثتیں اس لیے مانی ہیں کہ تاکہ مرزا صاحب کی دوسری بعثت کی راہ ہموار ہو سکے۔ مرزا صاحب نے اپنی بعثت کے بعد پچھلی بعثت کو کینسل کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرا دعویٰ ہے، آپ لائیں مربی کو ڈیبیٹ کے لیے۔ مرزا صاحب نے پہلی بعثت والے محمد و احمد کو کینسل کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ کو صرف آدھا سچ بتایا گیا 2 بعثتوں والا۔ علمی انداز میں اپنا مقدمہ میں پیش کروں گا، صرف ایک درخواست ہے میری آپ سے، لائیں اپنے کسی مربی کو، بات طے کریں اس سے، یہ میرا مقدمہ ہے، میں اس پہ دلائل پیش کروں گا کہ 2 بعثتیں کی تھوری دے کے اس کے بعد پہلی بعثت کو منسوخ، میں آپ کو لفظ منسوخ بھی دکھاؤں گا، اور بتائیں مجھے، میں آپ کو لفظ منسوخ بھی دکھاؤں گا، پہلی بعثت کے حوالے سے لفظ منسوخ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا۔
اور امتیاز کیا کرے؟ میرے اختتام میں کچھ بھی نہیں ہے. کاش عدنان بھائی ہمارے سینے اس طرح ہوتے کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے کہ یہ بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے. لیکن میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے. اللہ نے ایک چیز کو رکھ دیا غیب کے اندر, آپ کو اختیار دیا ہے. اب آپ اپنا اختیار استعمال کریں بھائی امتیاز کے ساتھ. گالیاں ابھی 2 دن پہلے آپ کے بندے نے کہا کہ جناب یہ سور ہے, تو کوئی بات نہیں, اور بھی بندے کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. یہ جو دعوت حق ہے نا الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے کناروں تک پہنچ چکی ہے. جی عدنان بھائی. جی محترم, پہلی بات چلو میں فاضل میں آپ نے بات کی ہے کہ ہم جو علماء سو کا اطلاق جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے مخالفین پر کرتے ہیں, نہ کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے بزرگان پر. ٹھیک ہے, یہ جو پیش گوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ آخری زمانے کے ان منکرین سے متعلق سے جو ہمارا فہم ہے, جنہوں نے مہدی کے اور مسیح کی مخالفت کرنی تھی, اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کے جانوروں صفات اختیار کر لیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ نے ایک بات کو میری ایڈریس نہیں کیا کہ مرزا صاحب کی زندگی میں یہ فتویٰ کس نے لگایا کہ تم نے احمد ہونے کا کلیم کیا یا محمد ہونے کا کلیم کیا, تو ان کی زندگی میں کس نے اس بات کو زور و شور سے پیش کیا, اور اس بنیاد پر, جس کو آپ سب سے بڑی بنیاد کہہ رہے ہیں اپنے ذوم میں, کوئی فتویٰ لگایا ہو. بلکہ یہ جو سورہ فتح والی آیت کا جو الہام ہے اس کا اس سے تو تعلق نہیں ہے, یہ تو آپ نے خود اگری کر لیا. سورہ فتح سے تعلق نہیں ہے, بار بار سورہ فتح کا ذکر کر کے اس کو گمراہ کرنا چاہتے لوگوں کو. اصل میں وہ مرزا صاحب کا اپنا الہام ہے جو براہین احمدیہ میں وہ لکھ چکے تھے. اس براہین احمدیہ کا ریویو مرزا صاحب کے سب سے بڑے مخالف نے لکھا ہوا ہے. ان الہام کو دیکھ کے بھی انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا, اور انہیں مرزا صاحب کو کہا کہ اسلام کی خدمت میں اگر کوئی سب سے بڑی کتاب آج تک لکھی گئی ہے اسلامی تاریخ میں, وہ یہ براہین احمدیہ. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ سارے ان کے الہامات اسی براہین احمدیہ میں لکھے ہوئے تھے جہاں ان کو احمد کہہ کر بھی پکارا گیا اور محمد کہہ کر بھی پکارا گیا. ٹھیک ہے. سورہ فتح سے تو کوئی تعلق نہیں ہے محمد نام کا, وہ تو مرزا صاحب کے اپنے الہام سے تعلق ہے. آپ کا صرف ایک الہام اس پہ الزام رہ جاتا ہے احمد والی بات پر کہ وہاں پر ایک احمد کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, ایک احمد کا ذکر بھی 2 اشخاص پر ہو سکتا ہے. اگر ہم سورہ جمعہ کی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ وہاں پر دوسری بعثت کا بھی ذکر ہے, جس کی شرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی, کہ اس آیت کا اصل ترجمہ اور اصل دوسری جو بعثت سے کیا مراد ہے, وہ شخص کس قوم میں آئے گا اور کب آئے گا اور کس زمانے میں آئے گا, جب امکان یہ ہے کہ جو ہے دین جو ہے سریا آسمان پر چلا جائے گا, ستارے پر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں عدنان میں چونکہ آپ کے سوالات ہیں اور مجھے چونکہ جوابات دینے ہوتے ہیں, تو پھر میں نے تقریباً 8-10 اور جب آپ کی باتیں لکھی ہیں, میں پہلے ایڈریس کر دوں چونکہ آپ کے صرف سوالات ہیں, میں نے جواب دینے ہوتے ہیں نا. ٹھیک, اجازت ہے. لیکن آپ وہ بیچ میں دوسری باتیں بھی لے آتے ہیں, وہ جذباتی نہیں, آپ سنیے گا, آپ سنیے. نہیں, میں تو دیکھیں بھائی, میں تو بات لکھتا ہوں, میں دوسری بات آتے ہی نہیں. میں تو جو بات آپ کہتے ہیں وہ لکھتا ہوں, پہلے اسی کو ایڈریس کرتا ہوں. سنیے گا بدرا بات کو. آپ دیکھیں ذرا, سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں, آپ نے کہا جی کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کے زمانے میں اپنا یہ والا الہام لکھا تھا, تو تب تو کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. اب یہ دیکھیں, آپ کو ادھوری بات پھر بتائی گئی. مرزا صاحب نے اگر براہین احمدیہ میں یہ بات لکھی ہو کہ یہ جو میرے پہ الہام اور وہی ہے نا, اس میں محمد رسول میں ہوں, بات تو اس پہ ہے. غور کریں ذرا بات کو, جو اعتراض تو اس بات پہ ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں ذرا, آپ کو کسی نے یہ بات نہیں آج تک بتائی, میں اس پہ حیران ہوں کہ یہ جو مرزا صاحب پہ قرآن کی آیتیں الہام ہو رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ مرزا صاحب پہ قرآن دوبارہ نازل ہو رہا ہے. مرزا صاحب کے بیٹے نے کیا کہا, بشیر احمد احمد نے کلمت الفصل میں, اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کو دوبارہ قادیان میں اتارا یا دوبارہ دنیا میں بھیجا, یہ سب الفاظ ہیں, کہ تاکہ ان پہ پھر قرآن نازل کیا جائے. یہ جو مرزا صاحب کے الہام ہے نا, یہ مرزا صاحب پہ دوبارہ قرآن نازل ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور مرزا صاحب نے کہا کہ 1857 میں قرآن تو اٹھا لیا گیا تھا. پھر مرزا صاحب کے بیٹے نے اس کی وضاحت کی کہ مرزا صاحب پہ دوبارہ قرآن نازل ہوا ہے. یہ الہام نہیں ہے, یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ دوبارہ قرآن نازل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں یار. پھر ایک بات دیکھیں ذرا, میں نے آپ سے کہا کہ لفظ الہام کو تو درمیان میں سے چھوڑ دیں, وہ تو بے معنی ہے. لفظ یوز کریں وہی کا. اور پلیز اللہ کا واسطہ دے کر نام آپ سے کہتا ہوں میں, پلیز میری بات کو سنیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں یوٹیوب پہ جا کے بات سننا قبول کریں کہ نہ کریں. ابھی سن لیں میری بات کو ذرا. آپ دیکھیں کہ ایک ہی ہستی ہے, میری بات کو نوٹ کریں ذرا, ایک ہی ہستی ہے جس نے ہمارے آقا و مولا پہ قرآن کے اندر وہی اتاری کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں.
اب مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے کہ وہی ہستی ہے، اب اس نے میرے پہ وہی اتاری ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ ان دونوں کے اندر آپ فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر دونوں دیکھیں نا، جو وہی قرآن کے اندر موجود ہے وہ اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے کہ جو ان کے اوپر قرآن دوبارہ اترا، الہام دوبارہ ہوا، وہ اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کا یہ دعویٰ ہے نا کہ اللہ ہے میرے پہ اتارنے والا، ان کا دعویٰ یہی ہے۔ اب دیکھیں دونوں طرف اتارنے والا اللہ ہے، یہ ان کے دعوے کی بات کر رہا ہوں، حقیقت کی بات نہیں کر رہا۔ حقیقت تو کچھ آپ جانتے کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، جو ہمارے بھائی کامنٹ میں ہمیں بتا رہے ہیں نا، وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، ان کی بات درست ہے، لیکن میں صرف بات کو کیری آن کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو مرزا صاحب کے دعوے کے مطابق اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، یہ ڈسکلیمر ہے، مرزا صاحب کے دعوے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک ہی ہستی ہے جو ہمارے آقا و مولا پہ قرآن اتارتی ہے، وہی اتارتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ کے مرزا صاحب کے دعویٰ کے مطابق وہی ہستی مرزا صاحب پہ وہی اتارتی ہے کہ کہتی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان دونوں وحیوں میں کس بنا پہ تقسیم کریں گے؟ اگر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق اور دونوں کے اندر ایک شخص کو محمد رسول اللہ قرار دیا جا رہا ہے، آپ اس پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہلکی ہے یہ اوپر والی ہے؟ بھائی دو مختلف بندے ہیں، عقلی طور پہ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں اس پہ تفریق کرنے کا۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، جو مرزا صاحب پہ قرآن کی آیتیں الہام ہو رہی ہے، مرزا صاحب نے کہا کہ وہ دوبارہ ان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس بات کو آپ اس اینگل سے بھی سمجھیں۔ اب دیکھیں نا، ایک ہے محمد ابن عبداللہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے مرزا غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو جدا جدا انسان ہیں، دونوں جدا انسان ہیں، اور دونوں ہمیں یہ بتا رہے ہیں، دیکھ ہمارے آقا مولا میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا قرار دیا ہے وحی میں؟ محمد رسول اللہ۔ آپ کے منہ بولے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے خدا نے انہیں کیا قرار دیا؟ محمد رسول اللہ۔ ہمارے آقا مولا اور مرزا غلام قادیانی دو جدا انسان ہیں، اگر دونوں کو ایک ہستی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد دونوں کو قرار دیتی ہے محمد رسول اللہ، تو کتنے محمد رسول اللہ بنے پھر؟ وہ ایک کے دو؟ آپ پھر کہتے نہیں وہ ایک ذلی ہے، کہاں لکھا قرآن میں؟ یہ عقیدہ قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد آخری بات کرتا ہوں، چونکہ آپ نے وہ ہاں دو باتیں آپ نے کہا جی کہ براہین احمدیہ جیسی کتاب لکھی نہیں، آپ نے پڑھی ہے براہین احمدیہ؟ افسوس سے کہنا پڑا، آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، میرا یہ گمان ہے، واللہ عالم، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پڑھی، آپ کبھی یہ بات کرتے ہی نا۔ براہین احمدیہ میں ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کے بیٹے نے خود اعتراف کیا ہے کہ مرزا صاحب نے 300 دلائل میں سے براہین احمدیہ میں ایک دلیل دی، وہ بھی ادھوری ہے۔ کیا اس میں لکھا ہے پھر؟ وہ پوری براہین احمدیہ کے اندر پوری براہین صرف ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ کہ اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، اللہ مجھ سے کلا۔ یہ دلیل ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ جب مرزا صاحب کے بیٹے نے کہا تھا کہ ایک دلیل ہے، وہ ایک کون سی ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، یہ دلیل ہے، یہ دعویٰ ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، یہ دلیل نہیں، اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب نے جب کہا کہ میرے پہ وحی ہوئی ہے اور مجھے قرار دیا گیا محمد رسول اللہ، یہ بھی دعویٰ ہے۔ یہ سارے کے سارے دعویٰ جات، اس میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے یہ بات جو کی، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کی زندگی میں کس آدمی نے بھی ان کے حوالے سے نہ اس چیز کو اٹھایا ہو۔ اب ذرا بات پہ غور کریں، آپ اس نقطے پہ غور کریں کہ مرزا صاحب کا کفر واضح کرنا یہ اصل مسئلہ ہے، یہ نفس مضمون ہے۔ وہ ہر دور میں علماء نے مختلف اینگل سے کیا ہوگا، اس میں کیا بات ہے؟ اصل بات ہے ان کا کفر واضح کرنا۔ ان علماء نے ان کے کفر کی جو وجوہات بیان کی ہیں وہ آپ نے مان لی ہیں، یعنی اگر آپ کا دلیل یہ ہے کہ وہ علماء کہیں گے تب معتبر ہوگا، تو ان علماء نے جو مرزا صاحب، اب مجھے یاد نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے نا تو وہ لکھ دے کامنٹ کے اندر کہ علماء نے مرزا صاحب پہ جب کفر کا فتویٰ دیا تو کفر کی کتنی وجوہات بیان کی تھی۔ اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے نمبر نہیں یاد آ رہا، کانڈی وہ لکھ دے، اگر آپ کو پتہ ہے کامنٹ کے اندر۔ اینی ہاؤ اب مجھے بتائیں ذرا، اگر اب یہ کیا سوال ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ جو وجہ میں بیان کر رہا ہوں نا یہ وہاں بھی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی ہے، ہاں جی 20 وجوہات، جزاک اللہ جاوید بھائی۔ علماء نے مرزا صاحب کے کفر کی 20 وجوہات بیان کی ہیں۔ اب یہ کوئی سوال ہے کرنے میں کہ کس کیوں نہیں ہے، اور سب سے پہلے یہ والی کیوں نہیں ہے؟ بھائی وہ 20 آپ نے مان لی ہیں، اگر علماء کے کہنے سے فرق پڑتا ہے پھر وہ 20 تو مان لیں کم از کم، ان کی 20 مان لیں، کیونکہ اگر آپ ان کی 20 مانیں یا میری ایک مانیں، اینڈ رزلٹ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ عدنان بھائی کو یہ بالکل کوئی لاجیکل کوسچن نہیں ہے۔ انہوں نے جو 20 وجوہات بیان کی ہے اس سے آپ متفق ہیں؟ اگر وہاں پہ وہ یہ والی بھی لکھ دیتے آپ پھر مان لیتے؟ ذرا آپ نے جب 20 نہیں مانے، آپ کس بھی نہ مانتے؟ تو اصل بات ہاں، اور اینڈ پہ آپ نے بات کی سورہ جمعہ کے حوالے سے۔ عدنان بھائی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کی جماعت جب 2 بعثتوں کا عقیدہ ثابت کرنے چلتی ہے تو سورہ جمعہ پہ جا کے ہاتھ ڈالتی ہے اپنا، ہم جانتے ہیں، اس لیے تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں نا۔
کہ کسی دیکھیں نا جو بھی میں بات کروں گا اینڈ پہ کیا نکلے گا؟ میں تو ایک عام آمدی ہوں، تو مسئلہ تو نہیں ہوگا نا. میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کا جو مربی بھی یہ 3 شرطیں پوری کر دے، گالی نہیں دے گا، شاتمیت نہیں کرے گا، اور تہذیب سے بات کرے گا. اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ شرطیں جو ہے نا وہ یہ مناسب نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کامنٹ میں. صرف میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں نا، کہ شاتمیت نہیں کرے گا، گالی نہیں دے گا، تہذیب سے بات کرے گا. لے آئیں اپنا مربی لے آئیں اپنا. اللہ کی قسم عدنان بھائی، سورہ جمعہ کے حوالے سے اور سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے جتنا آپ ایک عام احمدی کے ساتھ آپ کی جماعت نے دجل مکر اور فریب کیا ہے بدقسمتی سے، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی جماعت نے پہلی بعثت کو منسوخ کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں ذرا، آپ کہیں گے جی وہ تو کبھی بھی نہیں کہتے، مجھے بتائیں وہ پاگل ہیں اس بات کا اقرار کریں گے؟ اگر جماعت احمدی آ کے یہ پبلک میں بات یہ کر دے کہ ہم 2 بعثتوں کو مانتے ہیں لیکن پہلی منسوخ ہو چکی ہے، تو کوئی بندہ ان کے ساتھ رہے گا کبھی یہ بیان؟ ہاں، ہمارا کام یہ ہے کہ جب ڈیبیٹ میں اتریں گے ہم یہ بات دلائل سے ثابت کریں گے کہ صرف 2 بعثتوں کا بے بنیاد عقیدہ نہیں، یعنی ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ 2 بعثتوں کا بے بنیاد عقیدہ اور اس کے ساتھ ظلم یہ پھر کیا کہ پہلی بعثت کو منسوخ کیا. تو عدنان بھائی پلیز، انصر رضا صاحب موجود ہیں، آپ کے ٹرو اسلام یو کے پہ پوری ٹیم بیٹھتی ہے، کیونکہ بندہ وہ ہو کہ جو گالم گلوچ نہ کرتا ہو. نہ پلیٹ فارم ہمارا نہ آپ کا، کوئی بھی نہیں. پلیٹ فارم وہ ہوگا کہ جو پلیٹ فارم آپ کے رضی نے تسلیم کیا ہوا ہے، مسلم ٹوڈے والا. اس نے خود وہاں پہ جا کے ڈیبیٹ بھی کی ہوئی ہے اور اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ نیوٹرل پلیٹ فارم ہے. ہم بھلے اس کو نیوٹرل نہ مانیں، لیکن کیونکہ آپ کے بندے نے کہا کہ نیوٹرل ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں. کیونکہ دیکھ اگر ہم کو تجویز دیں گے کیا پتا وہ نہ مانے، تو اس پلیٹ فارم پہ تہذیب کے ساتھ بات ہوگی اور ٹاپک کیا ہوگا 2 بعثتوں والا عقیدہ. پھر سورہ جمعہ بھی ڈسکس ہو جائے گی. اور خدا کی قسم عدنان بھائی آپ کوشش کریے ڈیبیٹ ہو جائے. آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں نے صرف لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے میں نے کہا ہے کہ رضی اللہ نعمان نام کا جو آپ کا بندہ ہے نا، اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ اسمہ احمد کے حوالے سے یہ ہے کہ جی اس کا پہلا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کا سیکنڈری مصداق مرزا غلام قادیانی ہے. اس کو میں نے چیلنج کیا ہے، میں نے کہا ڈیبیٹ کر میرے ساتھ. میں نے کہا یا تو کنفیوزڈ ہے، یا تو جاہل ہے، تجھے اپنے کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یا تو جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ تیری جماعت نے تجھے بھی دھوکہ دیا. وہ کوئی بات تو ہے. اور میں نے کہا کہ جو آدمی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ اس ڈیبیٹ کے لیے رضی کو راضی کرے گا اس کو انعام ملے گا $500. صرف اس کو ڈیبیٹ پہ راضی کرو تو اسم احمد بھی کلیئر ہو جائے گا. عدنان بھائی اور ہم کیا کریں؟ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں ہم نے جی اپنا فرقہ بتاؤ جی پہلے آپ. اچھا کیا کریں جی؟ اچھا جی اگر آپ نے فرقہ بتایا آپ جنوی فرقوں میں سے ہیں. او بھائی کو بات کرو کرنے والی، آپ اتنے بڑے دعوے کرتے لوگوں میں بیٹھ کے، جب آپ سے کوئی بندہ بات کرتا ہے آپ فرقے پہ چھپ جاتے ہو جا کے. اور عدنان بھائی میں نے آپ کی موجودگی میں آپ کے احترام میں میں نے حلفاً یہ بات کی ہے کہ میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی اس طرح نہیں جوڑتا کسی کے ساتھ بھی کہ میں دیوبندی بن جاؤں یا میں بریلوی بن جاؤں یا میں اہل حدیث کیوں بنوں؟ میں اہل سنت والجماعت ان سے پہلے موجود ہیں. مرزا صاحب اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کرتے رہے اپنی کتابوں میں کہ میں ان میں سے ہوں. اور اس کی عدنان بھائی پھر باتوں سے باتیں نکلتی جاتی ہیں. دیکھیں آپ من سے ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ تشریف لائے، لیکن عدنان بھائی یہ باتیں ان باتوں کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا حق حاصل ہے کہ جی امتیاز صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کیسے ہوگا؟ ڈیبیٹ میں فیصلہ ہوگا. اب تو نیوٹرل پلیٹ فارم بھی موجود ہے جس کو وہ خود مانتے ہیں کہ نیوٹرل ہے، جس مربی کو مرضی اتار لیں، میری کوئی پابندی. میری پابندی بس کیا ہے؟ شاتمیت نہیں کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، اور اسی طرح تہذیب کے ساتھ وہ بس بات کو لے کے چلے اور اس پلیٹ فارم پہ نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آ جائے. بھلے وہ اسمہ احمد پہ کر لے جو اس نے اپنا موقف بیان کیا ہوا ہے، اور بے شک وہ 2 بعثتوں والے پہ کر لے. بات ایک ہی ہے کیونکہ دونوں بات آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، جس پہ مرضی کر لے. اور انشاءاللہ عدنان بھائی مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جو آپ جیسے لوگ ہیں جن میں بنیادی انسانی اخلاقیات موجود ہیں، خدا کی قسم آپ جیسے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گے وہ ڈیبیٹ ہونے پہ. لیکن اس سے پہلے ظاہری بات ہے میری بات بھی دعوی ہے اور آپ بھی جو کہیں گے وہ بھی دعوی ہے. بات طے کیسے ہوگی، فیصلہ کیسے ہوگا؟ ڈیبیٹ سے ہوگا. وہ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ میں تیار ہوں. یہ عدنان بھائی آپ کو اختتامی کلمات انشاءاللہ کہہ لیں کیونکہ بات پھر وہ لمبی ہوتی چلی جائے گی. اور اس عدنان بھائی میں آپ کا مائک، سوری آپ کا مائک. اور عدنان بھائی ہم خاموش ہیں،
آپ نے جتنی بھی بات اب کرنی ہے کوئی بندہ نہیں بولے گا, آپ بات کریں گے صرف. چلے ٹھیک ہے, میں آخری بات کر دیتا ہوں اپنی. پہلی بات تو میں نے برائن احمدیہ پڑھی ہوئی ہے, اور اس میں مرزا صاحب نے جتنے بھی ادھر اس وقت مخالف مذاہب تھے ان کے تمام اعتراضات کا, تمام کا کہنے کا بیشتر اعتراضات تھے, ان کا جواب قرآنی آیات کی روشنی میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہیں اعتراض کو کوٹ کیا اور پھر اس اعتراض کا جواب قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیا ہوا ہے. بے شمار اس میں دلائل اسلام کی حقانیت کے بارے میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز موجود نہ ہوتی جس کا تاثر آپ دے رہے ہیں تو وہ 300 صفحوں کا جو ہے ریویو جو ہے محمد حسین اٹالوی صاحب نہ لکھتے اور اس پہ اتنے بڑے کلیمز نہ کرتے کہ ایسی کوئی کتاب آج تک نہیں لکھی. یقیناً وہ ایسی کتاب تھی اور ہے, جو کہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے, اور یقیناً وہ ہے کہ جس میں اسلام کی حقانیت کے لیے بے شمار دلائل دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہوگی. پھر یہ کیا کہ آپ جو احمدی ہیں آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. ہم لوگ ٹک ٹاک پر ہوتے ہیں, اگر کسی نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی, اس سے سارے اعتراضات آپ سارے شروع میں جتنی بھی متنازع باتیں جو آپ کے خیال میں ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں وہ ساری سنی ہوئی ہیں, ان کا سیکا سباق یقیناً پڑھا ہوا انہوں نے. تو یہ آپ کا کہنا کہ ہماری آنکھیں کسی چیز سے کھل جائیں گی, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ سب کچھ ہم نے سنا ہوا ہے, وہ پڑھا ہوا ہے, وہ دیکھا ہوا ہے. جن باتوں کو لے کے آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کی حقیقت بھی ہم لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے کہا کہ اس وقت کے علماء نے یہ اعتراض نہیں پیش کیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میں آج پیش کر رہا ہوں. لیکن آپ اس انداز میں پیش کریں کہ اس سے بڑا کوئی اعتراض ہے ہی نہیں, یہی بنیادی اعتراض ہے, اور میں اس کے اوپر کتاب لکھ رہا ہوں جس کا آغاز ہی اس اعتراض سے ہوگا, اور وہ کتاب ہے ہی اس اعتراض کے اوپر. تو بھائی اتنی بڑی جو سورج کی طرح بڑی دلیل تھی وہ ایک علماء کو نظر نہیں آئی. کیوں نہیں نظر آئی؟ کہ تمام لوگ جانتے تھے جہاں پر مرزا صاحب نے ان ناموں سے اپنے آپ کو منسوب کیا وہ ذل اور بروز کی حیثیت میں ہے. حقیقت میں تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا نا, ایک شخص بین ہی تو نہیں ہو سکتا نا. اور مرزا صاحب نے جا بجا اس چیز کی ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے کہ ذل اور بروز کی حیثیت سے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری الفاظ قرآن کریم میں بھی ایسے موجود ہیں, احادیث بھی ایسے موجود ہیں. ظاہری الفاظ کا استعمال کر کے لوگ آپ پہ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, لیکن ان کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے وہ اس کے ماننے والے بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی اصل معنی اور مفہوم کیا ہیں. ظاہری الفاظ کو پکڑ کے مخالف آپ کو جو مرضی آپ کے ساتھ قائد منسوب کر سکتا ہے, جو کہ آپ کرتے ہیں. ہمارے لٹریچر کی تحریرات کو استعمال کر کے ان کو ظاہر پر حمل کر کر خود اپنے زون میں ایک عقیدہ بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے, یہ اس کا ثبوت ہے, یہ الفاظ یہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے. بھائی اس طرح کی تو بے شمار باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. ظاہری الفاظ آپ کو کافر دکھا دے گا کہ ظاہر الفاظ یہ ہے, اس کا جو مطلب مجھے نظر آ رہا ہے ظاہر پر ہی عمل کرو, اس کا کوئی مجازی مطلب آپ نے نہیں لینا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ فورس کرنے والی جو بات ہوتی ہے یہ طریق درست نہیں ہے آپ کی طرف سے. میں نے خود اپنا عقیدہ بتانا ہے, آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے پہ اس کے عقیدے خود سے اس پہ آپ طاقت سے اس پہ منوانے کی کوشش کریں. آپ نہ تو اپنا مکتبہ فکر آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں بتانا, اور پھر دوسرے کو کہنا کہ میں تمہارے مکتبہ فکر کو بہتر طور پر جانتا ہوں, میں نے تمہاری کتابیں تم سے بھی اپنے زوم میں زیادہ پڑھی ہوئی ہیں تو میں ہی اصل میں تین بتاؤں گا. یہ طریق دوسری ہے. بے شمار عیسائیوں نے بے شمار مسلمانوں سے زیادہ قرآن کریم اور حدیث پڑھا ہوا ہے, تو کیا وہ قرآن کریم اور حدیث کے صحیح عقائد بتاتے ہیں؟ یقیناً نہیں بتاتے. وہ سب جھوٹ منسوب کرتے ہیں اسلام سے اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. انہی ظاہری الفاظ کا سہارا لیتے ہیں. جیسے قرآن کریم کے نزول ہونے کا اصل معرف اور مطلب کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ فہیم قرآن کریم جو تھے مرزا صاحب پر کھولے گئے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ظاہری طور پر اس کا دوبارہ نزول ہوا. اب یہ ساری چیزیں تھوڑی سی نا بات کو وائنڈ اپ کر لے, پھر باتیں وہ پھر آپ اتنی کر دیتے ہیں. آپ ایسے کریں انشاءاللہ آپ 2 منٹ اور لے لیں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ اپنی بات مکمل نہ کر پائے, لیکن کائنڈلی بات کو وائنڈ اپ کر دیں پلیز. چلے ٹھیک ہے, پھر میں نیچے بیٹھتا ہوں, آپ پھر بات. نہیں نیچے نہیں, آپ ادھر ہی بیٹھے, کوئی آپ سے میں پتہ مسئلہ کیا ہے, آپ ادھر ہی باتیں کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہر بات اگر 1 منٹ میں بھی ایڈریس کر تب بھی وہ 20 منٹ بن جاتے ہیں, وہ میں لینا نہیں چاہتا آپ سے. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چلے آخر میں ایک بات کر دیتا ہوں. آپ کا جب میں آپ آئے تھے اس جو ہم تو اس کو بزنس ختم نبوت کا سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ, آپ کے نزدیک یہ بہت ہی نیک مقام ہے جس کے جہاد میں ہم لگے ہوئے ہیں. اگر حقیقت میں آپ کو جو کہہ رہے ہیں نا پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا نام سامنے نہیں لے کر آ رہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
ایسا کوئی ہمارے صفوں میں کوئی زلزلے نہیں آئے ہوئے, کوئی ایسی حقیقت, ہم لوگ اجتماع سے تعلق رکھتے ہیں, نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آج مروان جیسا امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ جس کا پہلے اہل حدیث سے تعلق رکھتا تھا نوجوان, وہ آپ کے منہ پر بیٹھ کر آپ کو نہ کہتا کہ میں ابھی احمدی ہوں اور تمہاری کتاب کا رد بھی میں لکھوں گا. تو اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ مرزا صاحب سچے سے اور سچے ہیں. ٹھیک ہے عدنان بھائی, ایک تو بہت شکریہ, جو کہ ظاہر ہے پھر اگر ہم دونوں اسی طرح کنٹینیو کریں پھر تو بات چلتی جاتی ہے. انشاءاللہ میں زیادہ بالکل ٹائم نہیں لوں گا, ود ان 3 منٹ انشاءاللہ کوئی کامنٹ سب باتوں پہ کروں گا. آپ دیکھیں نا, میں بس نیچے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے نہیں آپ ادھر بیٹھیں, نیچے آپ نے بیٹھا. صحیح پتا کیا اچھا ہی لگتا ہے, ایسے نہ مناسب نہیں ہے. آپ نے بات کی ہے, میں نے سنی ہے نا, آپ بھی میری بات سنیں, اس کے بعد آپ چلے جائیے گا. میں انشاءاللہ بہت شارٹ کرتا ہوں, لمبی بات نہیں کرتے میں. اچھا آپ دیکھیں, آپ نے کہا جی, آپ کتنے افسوس کی بات ہے, آپ نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں ہماری آنکھیں کون نہیں کھلیں گی ہماری آنکھیں, نہ کریں ایسے. میں اللہ سے دعا کرتا آپ کی آنکھیں کھلیں. پھر دیکھیں آپ نے مروان کی مثال دی, غور بھی آپ نے نہیں کیا. میں مروان سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, کتاب اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے, کتاب اس نے پڑھی ہی نہیں ہے. وہ حلفاً کہہ رہے ہیں میں اس کتاب کا رد کروں گا, آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. یار کوئی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک آدمی کا آپ نے مقدمہ ہی نہیں پڑھا, ایک آدمی کی بات دیکھیں نا, یہی تو قرآن کہتا ہے. یعنی لکھی ہوئی بات کو پڑھنا یا کہیں بھی بات کو سننا, بات تو ایک ہی ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے, کتنے افسوس کی بات ہے, آپ نے قرآن کی بات جو آج اس کو آپ نے ہمیں یاد کروا دیا. قرآن میں آتا ہے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کہ جب اہل جہنم سے سوال ہوگا تو کہ تمہیں یہاں پہ کیا چیز لے کے آئی ہے, وہ کہتے کاش ہم بات کو سن لیتے, کاش ہم بات پہ غور کر لیتے, ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. اب اندازہ کریں آپ کس بات کی تعریف آپ نے کی ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میری اس نے کتاب ہی نہیں پڑھی, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم آپ کی کتاب کو رد کروں گا, آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کی نا مروان کی, آج مروان کی پہلی نشست تھی, ٹھیک ہے, آپ دعا کیجئے گا کہ دوسری ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر مزید معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر یہ دلیل تھی اتنی بڑی سورج کی طرح, اللہ کی قسم یہ دلیل اس طرح ہی ہے. عدنان بھائی مرزا صاحب کا مقدمہ تو دیکھیں آپ. اگر مرزا صاحب کے بیٹے نے کہا, مرزا صاحب کی ساری عبارتوں کو کوٹ کر کے سمجھ کے, نوٹ کریں بات کو, مخالف نہیں, مرزا صاحب کے بیٹے نے مرزا صاحب کی ساری کتابوں کو, ساری عبارتوں کو پڑھا, اس کا نچوڑ نکالا. کیا نچوڑ نکالا کہ اس امت میں اب جو ذلی نبی ہوگا وہ محمد رسول اللہ ہی کہلائے گا. نعوذ باللہ من ذالک, یہ نچوڑ ہے. آپ کی جماعت, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کی جماعت نے پبلک میں آ کے ایک ڈیکلیریشن دی ہوئی ہے, پتہ نہیں ہے نا, یہ تو جب ڈیبیٹ ہوگی تب یہ باتیں آئیں گی. عدنان بھائی سنیں, آپ کی جماعت نے پبلک میں آ کے پبلک ڈیکلیریشن دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے مرزا صاحب کو بطور مرزا صاحب کو نہیں مانا, ہم نے مرزا صاحب کو بطور محمد رسول اللہ مانا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پتہ ہی کو نہیں آپ کو, پتہ نہیں آپ کہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈیبیٹ ہوگی تو پتہ چلے گا نا. نہ آپ نے نہ ڈیبیٹ ہوئی, نہ آپ نے ڈیبیٹ دیکھی, نہ دلائل دیکھے, آپ کہتے ہیں میری آنکھیں کھلنی ہی نہیں ہے. ایسے کرتے ہیں, یہ تو نہیں ہے بندے کا انداز ہونا چاہیے. آگے دیکھیں ذرا, آپ نے کہا جی کہ ظاہری معنی لیں. کیا قرآن کریم کی کسی بات کے بھی ظاہری معنی نہیں لینے, ہم نے ہر بات کی تعویل کرنی ہے. مرزا صاحب کی تو ہر بات کی تعویل کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اپنی جماعت سے مشاورت کر لیں, مرزا صاحب کی کوئی ایک کتاب ہمیں بتا دے کہ جس کو بغیر تعویل کے اس میں سے مرزا صاحب ثابت ہو سکتے ہوں. ہر کتاب کی تعویل کرنی پڑتی ہے آپ کو. بات یہ نہیں ہے کہ کیا کبھی کسی الفاظ کو ظاہر سے پھیرا جا سکتا ہے کہ نہیں, اس کے اصول, یہ بات نہیں ہے. آپ کی جماعت کا مسئلہ ہے کہ کوئی بات بھی ظاہری معنی میں نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے آقا مولا نے قسم اٹھا کے فرمایا مریم کا بیٹا, آپ کی جماعت نے کہا کہ یہ مریم کا بیٹا نہیں آنا. ہمارے آقا مولا نے قسم اٹھا کے فرمایا, یہ آپ کی جماعت نہیں. تو یہ بات پہ غور کریں. یہ بس نارمل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا کبھی الفاظ کی تعویل بھی ہوتی ہے, تعویل کے کیا اصول, یہ بات نہیں. آپ کی ساری بات ہی تعویل ہے, کسی بات کے کوئی ظاہری معنی نہیں ہے. جب مرزا صاحب کہتے ہیں ہم نبی اور رسول ہیں, اس کی بھی تعویل ہے. جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ ابن مریم ہے, اس کی بھی تعویل ہے. جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں, اس کی بھی تعویل کرنی پڑے گی. جب مرزا صاحب نے کہا کہ 10,000 مسیح آ سکتے ہیں, اس کی بھی تعویل کرنی پڑے گی. جب مرزا صاحب نے کہا کہ حدیث کی روح سے کئی مادی آنے ہیں, اس کی بھی تعویل کرنی پڑے گی. جب مرزا صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں ہزاروں بار آ سکتے ہیں, اس کی بھی تعویل کرنی پڑے گی. سارے کا سارا مذہبی تعویل ہے. یہ پرابلم ہے, اس کو سمجھے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو میں, اس کو سمجھے بات کو. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا, اب یہ آخری باتیں اور بھی کہی ہیں, آخری بات کر دیتا ہوں. دیکھیں ذرا,
عدنان بھائی اور سب سننے والے بات کو سنیے گا، یہ بہت اہم بات ہے. عدنان بھائی نے کہا کہ اپنا عقیدہ تو میں خود بیان کروں گا، آپ کون ہے میرا عقیدہ بیان کرنے والے؟ ذرا میری بات کو سنیے گا. جب مسلمان کی عیسائی کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے، مسلمان کہتا ہے کہ بھئی گاڈ از ون، عیسائی بھی کیا کہتے ہیں؟ گاڈ از ون، اللہ ایک ہے. کوئی عیسائی بھی نہیں کہتا کہ میں 3 خداؤں کو مانتا ہوں. کوئی کہتا ہے 3 خداؤں کو ماننے کا مطلب اسے کہتے ہیں ٹرائیتھیزم، یا اسے کہتے ہیں پالیتھیزم. کوئی عیسائی اس کو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا. عیسائی مناظرے میں آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، گاڈ از ون. ہم پھر ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ نے جب کہا کہ فادر از گاڈ، سن از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ اینڈ دے آر ناٹ ایچ ادر، یعنی مطلب کیا ہوا کہ فادر سن نہیں ہے اور سن ہولی اسپرٹ نہیں ہے. جب 3 پرسن ہیں آپ کے مطابق اور تینوں گاڈ ہیں تو گاڈ از ون کیسے ہوا؟ اب دیکھیں نا عیسائی کا اصرار کیا. آپ یہ بات نوٹ کریں عدنان میں، دنیا کا کوئی عیسائی بھی نہیں کہتا کہ میں 3 خداؤں کو مانتا ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا. ان کو ان کے لٹریچر سے اور عقلی انداز سے یہ بات ثابت کروانی پڑتی ہے. یہی کام مرزا صاحب نے کیا تھا، یہی کام ہم کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ان کو دلائل، کہاں سے ان کو دلائل دیے تھے؟ ان کی کتابوں سے انہوں نے غلط ثابت کیا تھا. یعنی عیسائی جو ہے، آخری بات کرتا ہوں، عیسائی یہ کہتا ہے کہ اس کی کتاب انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے اوپر فوت ہوئے، اور اس کے اوپر عیسائی جو ہے وہ اپنی نص پیش کرتا ہے اپنی انجیل سے. مرزا صاحب نے کہا میں نہیں مانتا، تو غلط کہتا ہے. اندازہ کریں ذرا، کتاب عیسائیوں کی ہے اور مانی کون کر رہا ہے؟ مرزا غلام قادیانی صاحب کر رہے ہیں. کہ مرزا صاحب نے کہا کہ صلیب پہ چڑھائے ضرور گئے مگر فوت نہیں ہوئے. کتنی عجیب بات ہے. اب اپنے اصول کو آپ خود دیکھیں. عیسائیوں کا عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں، غلط بیان کرتے ہیں، ہمیں نے بتانا پڑتا ہے. عیسائی اپنی کتاب کی جب وہ کرتا ہے تفسیر، اس کو مرزا صاحب مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں میں کروں گا. عیسائی کہتا ہے کہ انجیل کی روح سے وہ فوت ہوئے ہیں صلیب پہ. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، انجیل کی تفسیر میں کروں گا، نہیں فوت ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے مرزا صاحب نے انجیل کی آیتوں کی تو کی ہے تفسیر. ان کے لیے تو آیتیں ہیں نا، جو بھی ایک عیسائی ہے اس کے لیے تو آیتیں ہیں ساری کی ساری. وہ جیسے ہم کہتے ہیں ورس، وہ بھی اس کو ورس کہتے ہیں. تو انجیل جو ایک عیسائی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو اس کی آیتیں ہیں. اب آیتیں عیسائیوں کی ہیں، تفسیر مرزا صاحب کرتے ہیں. تو عدنان بھائی یہ نہیں ہوتی باتیں ایسے. آپ اپنی باتوں کو غور کیا کہ اینی ہاؤ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے توفیق دیں گے کہ آپ کوشش کریں گے کہ یہ 2 بیستوں والے عقیدے اور اسمہ احمد والے عقیدے پہ ایک پراپر ڈیبیٹ نیوٹرل پلیٹ فارم پہ ہو جائے. پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا اس کے باوجود بھی پھر آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں کھلتی ہیں. اب دیکھیں آپ نے کہا نہیں کھلیں گی، یہ تو غیب کی بات ہے، آپ ایسا نہ کریں. ہم تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر رہے، ہم تو یہ یقین کرتے ہیں کہ آنکھیں کھلے گی انشاءاللہ. عدنان بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت شائستگی کے ساتھ بہت آسان انداز سے انڈلج کیا، انگیج کیا. یہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں جناب. یو آر مور دین ویلکم ان دا فیوچر ایز ویل.